جی بالکل بالکل، آپ انہی سے بات کر رہی ہیں۔ ہاں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام اقصیٰ ہے، میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں۔ میرے 3 سوال ہیں اللہ اکبر۔ آپ سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک تو 2000 جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے، اچھا جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے، ہر مہینے جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی ناگہانی آفت آئی جا رہی ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے ساتھ، اس سے برا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، اللہ۔ اور پورا سال اسی طرح کا چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اچھا تو اس کے لیے آپ مجھے بتا دیں کچھ، اگر کوئی وظیفہ ہو جس سے اب کوئی بری خبر نہ سننے کو ملے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں ہمیں۔ اچھا، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے اور ہماری کوئی اولاد ہی نہیں ہو پا رہی۔ میرا 2 سال سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو اگر آپ اس کا بھی بتا دیں۔ اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرا بھائی ہے چھوٹا، ہم لوگ 6 بھائی بہن ہیں لیکن وہ منجلا بھائی ہے بیچ والا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے، وہ زہر اتنا بھرا ہوا ہے میرے پیرنٹس کے بارے میں، لائک اسپیشلی میرے فادر کے بارے میں، لائک کہ ہم اس کو سمجھاتے بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ پوری زندگی میرے فادر نے ہمارے لیے کچھ کیا نہیں، اور وہ کچھ الگ الگ سے رہتا ہے، لائک وہ صحیح سے بات نہیں کرتا اور ان کی فائنینشلی ہیلپ نہیں کرتا، اور ہمیشہ غلط ہی بولتا ہے، اس کے منہ سے کبھی کچھ اچھا نکلتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ حضرات اپنے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ظاہر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کے جو سوالات ہیں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے 12,000 مرتبہ۔ یہ سب گھر کے لوگ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے پڑھیں گے، 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ شب جمعہ میں، یہ ویسے عمل تو شب جمعہ میں ہوتا ہے، اس لیے شب جمعہ میں یہ عمل کرنا ہے، لیکن اگر آپ جو مسلسل 7 دن یہ عمل کر لیں چند لوگ بیٹھ کے، تو سمجھو کہ مشوارے نیارے ہو جائیں گے۔ 12,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 1,000 پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے حاجت کے، لہٰذا جو بھی 1,000 پورا کر لے 2 نفل حاجت کے پڑھ لے، پھر شروع کر دے، پھر جو پڑھ لے 1,000 تو 2 نفل پڑھے، تو گویا کہ اس طریقے سے آپ سمجھ رہی ہیں کہ 12,000 آپ نے پڑھا اور ہر 1,000 کے بعد 2 نفل پڑھ رہے ہیں، تو ٹوٹل 12 نوافل بھی ہو جائیں گے حاجت کے۔ اس کے بعد آپ لوگ اجتماعی دعا کر لیں، اپنے جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو شب جمعہ کا صرف عمل ہے، لیکن آپ کی کافی کریٹیکل سچویشن آپ بتا رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے 1 ہفتہ پورا کر لیں۔ مطلب یہ کہ آج رات سے اگر شروع کر دیں مثلاً، تو یہ اسی طریقے سے آپ جو ہے 7 راتیں کر لیں، اور پانی دم کریں، پانی دم کر کے گھر میں چھڑکیں بھی، اور جن کو پلا سکتے ان کو پلا دیں، جس کو نہیں پلا سکتے اس کی طرف سے پودوں میں پانی ڈال دیں۔ سمجھو آپ کی ساری جو ہے یہ نحوستیں اور رکاوٹیں، پریشانی دور ہو جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عافیت ہو جائے گی۔ یہ آپ عمل کریں۔ دوسرا، آپ کی اولاد کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں، حضرت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آپ دونوں میاں بیوی نماز جو پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس دعا کو دہرایا کریں۔ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، واجب پڑھیں، جو بھی ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ ساری آپ نے دعائیں پڑھ لی، آخر میں 7 مرتبہ اس دعا کو دہرا کے آپ نے جو سلام پھیر دینا ہے۔ اس کی پابندی کر لیں، 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ضرور اللہ آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ اور تیسرا جو بھائی کا مسئلہ ہے کہ بھائی اپنے ابا سے کے بارے میں شکایت رہی کہ ابا نے ہمارے لیے کیا ہے، بھائی انہوں نے پیدا ہو گئے آپ ان کی برکت سے، اور آپ پال پوس کے بڑا کر دیا، بس اس سے زیادہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ ٹیکنیکل بات یہ اولادیں سمجھ لیں کہ ابا کی ذمہ داری نہیں کہ ان کے لیے یہاں پراپرٹیاں بنا کے بیٹھیں، ان کے لیے جناب جائیدادیں خرید کے بیٹھیں، ان کے لیے بینک بیلنس نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ سبب تخلیق بن گئے ہیں، اب اس کے بعد ان کو پالا پوسا ہے، پڑھا لکھا کے بڑا کر دیا، ختم۔ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ ایک پھوٹی کوڑی بھی اولاد کو دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اولاد بالغ و عاقل ہو گئی ہے، اب وہ خود کمائے خود کھائے۔ یہ گورے لوگ تو 18 سال کے بعد گھر سے کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو بالغ ہونے کے بعد آپ بچہ تو ہماری شریعت میں تو 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے،
تو اس کے بعد تو اس کو حق ہی نہیں ہے کہ ابا سے کوئی چیز لے. ابا اور اماں اگر کچھ دے رہے ہیں یہ ان کا ایک احسان ہے اب اولاد کے اوپر. ان پر جو رسپانسبلٹی ذمہ داری جو پالنے پوسنے کی وہ ختم ہو گئی ہے. اسے سب سے پہلے ایسے اکھڑ دماغ جو اولادیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں ابا کی ذمہ کچھ نہیں. باقی ابا پراپرٹی بنائیں, جائیدادیں خریدیں نہ خریدیں, تو یہ ابا پر ذمہ داری نہیں تھی. یہ اگر ابا ہمارے لیے کیا ہے بھائی آپ خود کر لینا, جب آپ عاقل بالغ آپ خود بنا لو. ابا پر ذمہ داری نہیں کہ آپ کے لیے بینک بیلنس بنا کے رکھیں. یہ اولادوں کا اکثر ہوتا ہے کہ ابا نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. بھائی تم خود کر لینا بھائی. بعض دفعہ کہتے جی ابا نے سارا اڑا دیا, خرچ کر لیا. ٹھیک ہے خود کمائے اڑا دیا, بھی تمہارا کیا اس میں. جب تمہارا ہوگا تو تم سنبھال لینا. اگر ابا نے اڑا دیا تو اس سے خود کمایا خود اڑایا, اس کا حق بنتا ہے شرعی. آپ کو کیا رائٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں, آپ کا حصہ ہی نہیں. ہاں جب مرے گا باپ اب میراث میں آپ کو حصہ ملے گا جتنا اللہ نے رکھا ہے. لہٰذا آپ بلا وجہ یہ اولادیں, یہ صرف اصل ہمارے مشرقی ماں باپ کی شفقت ہے کہ اولادوں کو سر چڑھا رکھا ہے اور اولادوں کو اصل قانون اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں بتاتے. اور یہاں امریکہ کی دنیا مغرب کا قانون تو ویسی ہے کہ میاں چلو چھٹی کرو, بالغ عاقل کک آؤٹ, نہیں جاتا تو لوگ پولیس بلا کے نکال دیتے ہیں. اس لیے ایسے اکھڑوں کو بتانا چاہیے کہ تمہارا کوئی حق ماں باپ پہ نہیں ہے, اور چاہے کہ تم اس کے بارے میں بری بات کرو. تمہیں حیا شرم آنی چاہیے کہ جس کا خون ہے, جس نے پالا پوسا بڑا کیا ہے, اس کا تم بدلہ نہیں دے سکتے ہو. اگر اسی کی بیبی سیٹنگ کا بل بنا دیں وہ ماں باپ کے پیدا ہونے سے لے کے عاقل بالغ ہونے تک بیبی سیٹنگ کا بل, ایجوکیشن کا بل بنا دیں, وہ ساری زندگی تم پورا نہیں کر سکتے ہو. اس لیے ایسے نالائقوں کو ایسا کہہ کے دنیا بھی برباد کرتے ہیں, آخر بھی برباد کرتے ہیں. ماں باپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کے لیے بینک بیلنس بنا کے رکھیں. وہ اپنے دو وقت کی روٹی کھائی ہے, اب وہ آگے اللہ کے یہاں سدھاریں گے. آپ اپنی خود کما لو, اللہ نے ہاتھ پیر دیے. خیر بہرحال تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں تاکہ اس کا دل دماغ بھی درست ہو. یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256, اس کے اندر یہ ٹکڑا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف. یہ اس کا ترجمہ ہے. ترجمہ دماغ میں رکھ کے 119 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کرنی ہے, انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, اس کو سمجھ دے دے. اگر کھانے پینے پہ دم کر کے کھلا سکے بہت اچھا ہے, ورنہ تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں اور اس کے دعا کریں. اور یہ 71 ڈیز یہ عمل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نیک فرما بردار کر دے گا.